بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم فرقہ واریت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے آج کے حصے میں ہم بات کریں گے دیوبندیوں اور وہابیوں کی۔ ان کی جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خاص طور پر حضور مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے صریحاً گمراہی کا شکار ہے اور بالعموم یہ اولیاء کاملین سے بھی بغض رکھتے ہیں، مگر خاص طور پہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ان کو بغض ہے۔ تو پہلے تو یہ سماعت فرما لیں کہ جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا تھا کہ جو حضرت علی کا بغض رکھے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو جب ہم حضرت علی کے بغض رکھنے والوں کو دیکھتے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور فرمایا کہ اے علی، مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور بہت سی جگہوں پہ یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ فقیر کی کتاب لا یکاسو بآل محمد میں آپ اس کے متعدد حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ایک کونے میں کھڑا ہو اور وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو، پھر وہ برابر روزے رکھے اور برابر نمازیں پڑھے، مگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، اور اس کے بہت سے حوالے موجود ہیں۔ تو دیوبندیوں اور وہابیوں کا جو سارا زور ہے وہ نصاب پر ہے، نماز روزے پر تو ان کا زور ہے اور ان کا فوکس ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی کھڑا ہو تو وہ دوزخی ہے اور جہنمی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اہل بیت کا بغض رکھتا ہے اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرما لی۔ ہر دور میں خوارج نے اپنے روپ بدلے۔ اس زمانے میں جب کہ بنو امیہ کا زور تھا تو لوگ کھلم کھلا آل رسول سے بغض رکھتے تھے۔ اب حالات بدل گئے اور امت کی اکثریت آل رسول سے محبت رکھتی ہے اور آل رسول کے گن لاتی ہے۔ تو انہوں نے اب اس کی جو بغض کی شکل بدل لی۔ اب کسی میں یہ جرأت تو نہیں کہ وہ سر عام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم یا اہل بیت اطہار کو نشانہ بنائے۔ اب طریقہ واردات یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے دشمنی رکھی اب یہ ان کی محبت کا پرچار کرتے ہیں۔ بڑی یہ خاص اور لطیف بات ہے کہ دیکھیں دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور جو دشمن کا جو دوست کا دشمن ہو وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ مگر اگر کوئی شخص حضور مولا علیہ السلام کے دشمنوں کے گن گائے، ان کا پرچار کرے اور کل 1,23,999 صحابہ کو چھوڑ کر صرف یزید کے باپ کا یوم منائے تو بڑی آسانی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دراصل یہ بھی بغض علی ہے، صرف اس نے اب روپ بدلا ہے، کیونکہ کل کے اب وہ کام تو نہیں کر سکتے جو مروان کرتا رہا یا جو یزید کے باپ کے دور میں ہوتا رہا یا ہر دور میں ناصری اور خوارج نے کیا۔ تو اس دور کے خاتمے نے یہ طریقہ واردات اپنایا ہے
اور بسا اوقات ہمارے بھولے والی سنی بھی اس بات کا اور مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کو صحابہ سے بڑی محبت ہے۔ اگر ان کو صحابہ سے محبت ہے تو حضرت حجر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے آج تک ذکر کیوں نہیں کیا، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام میں بھی درویش صرف صحابی تھے اور انتہائی متقی اور تہجد گزار تھے، اور اسی طرح الاصحابہ میں ان کے فضائل ملتے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ان کی جو شان ہے اس کا ذکر ہے، وہ اپنے بھائی حضرت حانی بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو حجر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کروایا؟ یزید کے بعد میں، اس جرم کی بنیاد پر کہ یزید کے باپ کے دور میں جب حضور مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا تو حضرت حجر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سختی سے منع کیا، روکا اور اس شخص کو ڈانٹا کہ تم کیوں امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ تو یہ تھا آپ کا یزید کے باپ کے نزدیک جرم، جس کی بنیاد پر آپ کو شہید کر دیا گیا، اور اس بات کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو یہ واقعہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے ارشاد کیا کیا ان کو بیڑیوں میں اور بندشوں میں دفن کر دیا گیا اور کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ تو جب آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے تو آپ نے ارشاد میں خدا کی قسم قاتلین کی خدا کی قسم حجر بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر حجت تمام ہو گئی۔ یہ کون سی حجت ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ یہ یزید کے باپ کے منہ تو بار بار اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیں اور پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ان کا قرآن پہ ایمان ہے، صاحب قرآن پہ ایمان ہے، یا پھر انہوں نے کلمہ یزید کے باپ کا پڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پر میری لعنت ہے۔ تو جو شخص ایسے کاموں میں ملوث ہو کہ مومن تو پھر نیچے رہ جاتا ہے، صحابی رسول کے قتل کا سنگین جرم جس نے اس کا ارتکاب کیا ہو اور ساری زندگی حضور مولا علیہ علیہ السلام سے جنگ کی ہو، آپ کے جو بیٹے ہیں ان کو تکالیف پہنچائی ہوں، اور لوگ بڑا صلح کا حوالہ دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی تو کیا اس نے ایک بھی شرط کا خیال رکھا؟ صلح کی تو ہر شرط توڑ دی، اور بہت سی روایات کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر بھی شخص نے دلوایا۔ بہت ساری کتابیں ہیں، فقیر ان کے حوالے عرض کر سکتا ہے، اور فقیر نے اپنی کتاب میں متعدد حوالے اس کے لکھے ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے موضوع پر جو لکھی ہے۔ تو اس حوالے سے دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے خوارج نے یہ طریقہ اپنایا کہ اب وہ چونکہ حضور مولا علیہ السلام پر براہ راست تنقید نہیں کر سکتے، امام حسین علیہ السلام پر براہ راست تنقید نہیں کر سکتے، اس لیے طریقہ واردات انہوں نے یہ اپنایا کہ اب وہ حضور مولا علیہ السلام اور حسین کیمین کے دشمنوں کے یوم مناتے ہیں اور ان کی بڑی تاریخ و توصیف بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہم شان صحابہ میں بہت زیادہ بھول رہے ہیں۔ تو مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ان کا صحابی بنا لیکن نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد اس کے کرتوت اس کے اعمال صحابہ والے نہیں رہے بلکہ منافقین والے ہو گئے تو اس کو منافق سمجھا جائے گا۔ بالکل ایسے جیسے یزید کے باپ کا ایک بیٹی بھائی تھا، وہ بھی کافر وہی تھا، وہ مرتد ہو گیا، تو کیا اس مرتد کا یوم منایا جائے گا؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے، ایک کافر وہی مرتد ہو گیا اور دوسرا منافق ہو گیا۔ تو ان کا یہ مسئلہ ہے مین۔ اس کے علاوہ یہ اولیاء کاملین سے بغض رکھتے ہیں، ان کے مزارات پہ جانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں شرک ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک یا دو آدمی یا چند افراد وہاں کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو توحید کے منافی ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جانا چھوڑ دیا جائے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پر، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پر، خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پر کہیں بت نہیں پڑے۔ خانہ کعبہ میں تو 360 بت پڑے تھے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانہ خدا میں جانا چھوڑ دیا تھا؟ یہ بہانہ بنا کر کے وہاں چونکہ بت پرستی ہوتی ہے اسے میں وہاں نہیں جاؤں، تو یہ کہنا کہ جی مزارات پہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں اس لیے ہم نہیں جاتے، یہ صرف بہانہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آل رسول کا بغض تو ہے ہی، یہ اولیاء کاملین کا بھی بغض رکھتے ہیں، اس لیے ان پر یہ دروازے بند ہیں۔ ہاں البتہ اس ضمن میں جنہوں نے فرض کفایہ ادا کیا اور ان دونوں گروہوں کی تطہیر کی پوری کوشش کی، ان میں سر فہرست حضرت مولانا اسحاق مرحوم و مذکور ہیں، جنہوں نے وہابیوں کو بہت زیادہ نتاڑا اور ان کو سمجھایا کہ وہ آل رسول سے بغض نہ رکھیں، اور بلا شبہ اس دور کے تمام اہل علم پر وہ سب کرتے گئے محبت علی علیہ السلام کی وجہ سے اور محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی طرح گزشتہ صدی میں سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے اہل حدیث عالم ہوئے ہیں، انہوں نے غربت کی راہوں میں بہت سمجھایا وہابی حضرات کو کہ وہ شمر اور یزید کے وکیل نہ بنیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جنت کو ڈھونڈیں۔ اس طرح علامہ وحید الزمان صدیقی نے ایک ایسی بات کہی جو شاید دیوبندیوں کو بھی ہضم نہ ہو، وہابیوں کو بھی ہضم نہ ہو، اور معذرت کے ساتھ بریلیوں کو بھی ہضم نہ ہو۔ انہوں نے اپنی تفسیر انوار اللغت میں لکھا کہ بندے کا تو یہ عقیدہ ہے کہ علم میں، شرافت نسل میں اور شجاعت میں حضور مولا علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سے آگے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں اور میری یہ دعا ہے اسی عقیدے کے ساتھ میں روز محشر اٹھایا جاؤں۔ تفسیر کا نام ہے انوار اللغت، پارہ ہے دوم۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، یعنی وہ تفضیل علی کے بھی قائل تھے۔ تو اہل حدیث حضرات میں سے ان دو علماء نے فرض کفایہ ادا کیا، اور دیوبندیوں میں سے بلا مبالغہ اور بلا شبہ مولانا طارق جمیل مدد اللہ العالی نے اس حوالے سے بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اور صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ انہوں نے حضور مولا علیہ السلام کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا پرچار کیا، جس پر وہ لائق سخت تحسین ہیں۔ تو دیوبندی اور وہابیوں کی جو بنیادی خامیاں ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم نے عرض کر دی۔ یہ چونکہ یہ فرقہ بھی ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہاں موجود ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتحاد امت کی خاطر اصلاح کریں اور اپنی صفوں میں دشمن جو چھپے ہیں منافقین کے روپ میں اور خوارج کے روپ میں ان کو نکال باہر کریں۔ والسلام۔